مسلمانوں، ہم نے ایسے حالات بنائے ہی نہیں کہ بے ہوشی میں بھی منہ سے کلمہ نکلے. عادت نہیں، مزاج نہیں. یہ گولی وہ گولی، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ ٹیبلٹ وہ ٹیبلٹ، یہی بکتا بکتا آگوش موت میں چلا جاتا ہے. گھروں کا حال دیکھو، آٹا بھی گوندھ رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے، جھاڑو بھی دے رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے. پہلے زمانے کی عورتیں کیسی ہوا کرتی تھی؟ قرآن کے علاوہ بولتی نہیں تھی. عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا. یہ صحابی نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں حدیث کے امیر ہے. کسی محدث کی مجال نہیں ہے عبداللہ ابن مبارک کا کسی حدیث میں نام آیا اور اس حدیث کو تسلیم نہ کرے. وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے ملک شام کی طرف جا رہا تھا، بیچ میں ریگستان کا علاقہ آیا، صحرا، جنگل کا راستہ نہیں تھا. ایک بڑھیا پہ نظر پڑی، وہ لقودر صحرا کے اندر اکیلی جا رہی ہے. میرے دل میں یہ بات آئی کہ لقودر صحرا میں ریگستان میں یہ بڑھیا اکیلی کیا کر رہی ہے؟ تو میں نے کہا السلام علیکم، تو وہ کہنے لگی سلام قولا من رب الرحیم. اس نے قرآن سے مجھے جواب دیا. میں نے اس سے پوچھا یہ لقودر صحرا میں ریگستان میں تو اکیلی کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، بھٹکا دے، اللہ کے علاوہ اس کو راستہ دکھلانے والا کوئی نہیں ہوتا. میں سمجھ گیا بھولی بسری ہے، راہ بھٹک گئی ہے. میں نے پوچھا کتنے دن ہوئے؟ وہ قرآن سے جواب دینے لگی، کہنے لگی ثلاث لیال سبیہ، 3 راتیں ہو گئی، میں قافلے سے بھی چھڑ گئی ہوں. میں نے کہا تیرے پاس پانی تو ہے نہیں تو پھر نماز کیسے پڑھتی ہے؟ تو وہ قرآن پڑھ کے جواب دینے لگی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. میں سمجھ گیا اس کے پاس پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھتی. میں جو سوال کرتا اس کا وہ قرآن سے جواب دیتی. میں نے کہا 3 دن سے شاید تو بھوکی ہوگی، میرے پاس کچھ کھانا ہے کیا تیرے سامنے کھانا پیش کروں؟ وہ کہنے لگی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. کہا شام تک کچھ نہیں کھا سکوں گی، میں روزے سے ہوں. کہا سفر میں بھی روزہ؟ وہ کہنے لگی فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. نفلی روزہ ہے. کہا سفر میں تو فرض نماز روزہ چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے، تو سفر میں نفل روزہ رکھے ہوئے؟ وہ کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں پتا چل جائے کہ سفر میں روزے کی جزا اللہ نے کیا رکھی ہے تو تم سفر میں بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میں نے اس سے کہا تو میری زبان میں بات کیوں نہیں کرتی، تو قرآن کی زبان میں کیوں جواب دیتی ہے؟ وہ کہنے لگی ما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. کہا میں جو زبان سے بولتی ہوں ایک فرشتہ اسے لکھ دیتا ہے. میں نہیں چاہتی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میرے نامہ اعمال میں قرآن کے علاوہ اور کچھ لکھا جائے. میں نے کہا کہاں سے آئی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. میں سمجھ گیا یہ حج پڑھ کے آئی ہے، ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے. میں نے کہا میرے پاس سواری ہے، کیا میں اپنی سواری پر تجھے سوار کر دوں؟ تو وہ کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. جو کسی کے ساتھ جو بھی بھلائی کرے گا اللہ اسے جانتا بھی اور اللہ اس کی جزا دے گا. میں نے اپنی سواری کو بٹھایا زمین پر اور اس بڑھیا کو اس کے اوپر بٹھایا. میں نے سواری کو اٹھایا، میری اونٹنی کو کیا شرارت سوجی کو بتکنے لگی اور دائیں بائیں ڈاماڈول ہونے لگی. وہ دھڑم سے بڑھیا نیچے گر گئی. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اونٹنی کو کوسا اور مجھے غصہ بھی آیا. کہا تو نے بڑھیا کو اپنی پشت سے گرا دیا. تو وہ بڑھیا کہنے لگی نہ تیرا قصور ہے نہ اونٹنی کا قصور ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، میرے گناہوں کی سزا ہے. میں نے اونٹنی کو جو تو کر کے بٹھایا، واپس اس کے اوپر بٹھایا. جب وہ گری تو اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے. مجھے کہنے لگی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. کہا اللہ نے
قرآن میں کہا اے ایمان والو اپنے نظروں کی حفاظت کرو، کہا اے نوجوان تو اپنی نظریں جھکائے رکھ، میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں، میں نے اس کے اوپر بٹھایا، میرے دل کی آرزو تھی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں اپنی اونٹنی کو تیز دوڑاؤں تاکہ یہ بچھڑے ہوئے قافلے سے جڑ جائے، میں نے اونٹنی کو تیز دوڑایا، وہ قرآن پڑھ کے کہنے لگی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، ہاں چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آہستہ۔ پہلے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو چلانے والا اونٹنیوں کو ہنکانے والا اشعار پڑھتا تھا جس سے اونٹ تیز بھاگتے تھے۔ اللہ حدیث میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اونٹنیوں پر بیٹھی ہوئی، ایک صحابی ہے حودی خوان تھے جن کا نام تھا مشکات میں انجشا، وہ اپنی حودی پر پڑھ کے اونٹنیوں کو ہنکاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ اونٹنی کو ہنکاؤ، کہیں ایسا نہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی یہ نازک آپ گنے کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ ہمارے نبی نے عورتوں کا کتنا خیال کیا کہ یہ نازک آپ گنے کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اشعار پڑھنا شروع کیا تاکہ اونٹنی تیز بھاگے، تو وہ کہنے لگی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اشعار کیوں پڑھتے ہو، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر وہ مجھے پوچھنے لگے، عبداللہ ابن مبارک فرماتے پھر میں نے اس سے پوچھا تیرا کوئی بیٹا ہے، تیری کوئی اولاد ہے، تیرا کوئی خالد ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، کہ وہ اس چیز کا سوال نہ کرو جو چیز تمہاری ذات کے متعلق نہ ہو۔ میں نے کہا کوئی قوم قبیلہ، کہا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہا جہاں جانا نہیں وہاں کا سوال فضول ہے۔ میں نے کہا پھر اور تیز اونٹنی کو ہنکایا، آرزو تھی یہ قافلے سے جڑ جائے۔ اچانک ایک قافلے پر نظر پڑی، اس نے زور سے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں سمجھ گیا اسی قافلے سے جدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس قافلے میں تیرا کوئی ہے؟ وہ قرآن سے جواب دینے لگی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا تیرے بیٹوں کی علامت کیا ہے؟ وہ اس نے قرآن سے جواب دیا وعلامات وبالنجم هم یهتدون، میرے بیٹے قافلوں کو راستہ دکھانے والے ہیں اور چہرے ایسے ہیں جیسے چمکتے ہوئے ستارے۔ میں نے اس سے پوچھا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ اس نے 3 آیتیں پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة۔ میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے 3 بیٹے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام یحییٰ ہے۔ میں نے آواز لگائی اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، قافلے کو چیرتے ہوئے 3 حسین اور جمیل خوبصورت چمکتے ہوئے ستاروں جیسے چہرے میرے پاس آئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہماری اماں ہے۔ کہا کیا صورت حال بنی؟ کہا 3 دن سے قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی فبعثوا احدکم، ایک بازار میں جاؤ بورقکم، پیسہ بھی لے جانا، هذه الى المدینہ، اور وہاں سے اچھا سا کھانا لے کر آؤ، مجھے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ ایک بیٹا گیا کھانا لے آیا، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا، کہا وہ عورت کہنے لگی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم من ایام خالیہ، اب تک تم نے میرے اوپر جتنے احسان کیے یہ سارے احسانوں کی جزا ہے، کھاؤ اور پیو۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے حرام ہے یہ کھانا، قسم خدا کی نہیں کھاؤں گا، پہلے راز فاش کرو۔ وہ تینوں بیٹے روتے ہوئے کہنے لگے کیا بات ہے؟ آج 40 سال ہو گئے میری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی، 40 سال ہو گئے، وہ جب بھی بولتی ہے قرآن بولتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اماں ہماری زبان میں بات کیوں نہیں کرتی؟ کہا نہیں جو بھی بولوں گا لکھا جائے گا، میں نہیں چاہتی میرے نام اعمال میں کچھ قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا جائے۔ آج ہمارے گھروں کی مستورات کا حال دیکھو، جب بھی بولتی غیبت، جب بھی بولتی چگلی، دو اکٹھی ہو جائے نا پورے محلے کی عورتوں کی واٹ لگ جاتی ہے، 1 گھنٹے غیبت کریں گی، پھر ایک دوسری سے کہتی ہے تو فارغ ہے، میرے تو گھر میں کتنا کام پڑا ہوا، چل گیٹ تک چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ گیٹ پر جائیں گی 1.25 گھنٹہ وہاں غیبت چلے گی، گانا بجانا۔ یہ پہلے زمانے کی عورتیں کہتی تھی، آج ہمارے گھروں کی عورتیں دیکھو قرآن کے علاوہ بولتی نہیں تھی۔ آج ہم اس بات کو مسلمانوں سوچ بھی نہیں سکتے۔